کا سفر ہے شبیر. جزاک اللہ. رضا بھائی اور جو ساتھی ان کا سوز خالی میں ساتھ دے رہے تھے، ان سب کی صحت و سلامتی اور توفیقات میں اضافہ کے لیے ایک بلند تر صلوات. مومنین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایام رضا کے سلسلے میں اس ہفتے کی سحر روزہ مجالس کل سے جاری ہیں، جن سے قبلہ محترم جناب قبلہ علامہ سید سلمان قرابی صاحب خطاب فرما رہے ہیں. یہ مجالس آج ان کی دوسری نشست ہے اور یہ کل اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہوگی. یہ سحر روزہ مجالس ہیں. ایام رضا کی ان مجالس رضا میں جو مومنین و مومنات فرش رضا بچھا رہے ہیں، اس میں دامے درمے سخن تعاون فرما رہے ہیں، اور وہ عزاداران جو سیدہ کونین اور امام العصر کو پرسہ دینے کے لیے اس فرش رضا پہ تشریف لا رہے ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی، حفظ و امان اور توفیقات میں اضافہ کے لیے بلند تر صلوات. ہمارے رضا علی بھائی ابھی اعلیٰ سرور شاہ کا سلام پیش ہوا رہے تھے. ظلم کو شہ کی حمایت نہیں ملنے والی، سر تو مل جائے گا بیعت نہیں ملنے والی. جناب آغا سرور صاحب کی حفظ و امان اور توفیقات میں اضافہ کے لیے بھی ایک بلند تر صلوات. مومن اکرام ذرا ممبر کے قریب تشریف لے آئیں. یہ سحر روزہ مجالس جن کا آغاز کل سے ہوا ہے، جو کل مومن یہاں تشریف نہیں لا سکے، ان کے لیے چند تمہیدی جملہ اور اس کے بعد قبلہ کو زحمت خطاب دیں گے. کل قبلہ کا موضوع جو اس پہ ہے سحر روزہ مجالس پہ معارف زینبیہ کے حوالہ سے ہے. کل قبلہ نے اپنی تاریخ میں اپنی تقریر میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 یخادعون اللہ سے آیت نمبر 15 فی طغیانہم یعمہون تک گفتگو فرمائی. حضرت سیدہ زینب ثانیہ زہرا کے خطبہ نزول دربار کے حوالے سے اس پہ گفتگو ہوئی. آج کی مجلس 28 سفر ہے. آپ سب جانتے ہیں شب 28 سفر کی مولا حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی رات ہے. بعد از مجلس تابوت شبیہ تابوت مولا حسن برآمد ہوگا اور کل کی مجلس رسول خدا کے حوالے سے ہوگی. بہرحال قبلہ اس سلسلے میں آپ کو اپنی فصاحت و بلاغت اور معرفت کے کلام سے نوازتے رہیں گے. قبلہ کی توفیقات میں اور صحت و سلامتی میں اضافہ کے لیے بلند تر صلوات. ایک اور نوٹ فرما لیجیے کہ وقت جو ہے وہ 8 بجے کا مقرر ہوا ہے، تو یہ آپ اس کو ذہن میں رکھیے. 8 بجے ٹھیک پروگرام تلاوت حدیث قصہ سے شروع ہو جاتا ہے. آنے والے پروگراموں کے حوالے سے 2 دسمبر یہ غالباً اگلا جمعہ ہے، فرائیڈے، امام بارگاہ یادگار حسینی میں سالانہ طرحی محفل مسالمہ منعقد ہوگی. اس کا وقت 9 بجے رکھا گیا ہے. اس محفل مسالمہ میں ہمارے لوکل مقامی شعراء جناب موج لکھنوی، اصغر حسین اصغر، اصغر حسین نقوی، مہمان شعراء میں جو شعراء کرام ہیوسٹن سے تشریف لا رہے ہیں ان میں عارف امام، مہدی رضوی، جمیل موسوی، اور سمندر پار سے آنے والے ہمارے مہمان شعراء میں جناب محمد علی وفا صاحب کویت سے، مہمان خصوصی جناب سید نذیر حسین عابدی شارجہ سے تشریف لا رہے ہیں. شکاگو سے جناب فراز عبد صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں. اس سال مصرع طرح جو شعراء کو طبع آزمائی کے لیے دیا گیا ہے وہ ہے آتی ہے رہے شام سے زنجیر کی خوشبو. یہ 2 دسمبر بروز جمعہ ٹھیک 9 بجے شب یہ محفل مسالمہ یہاں منعقد ہوگی. اس میں آپ ضرور شرکت فرمائیں. یہ ہمارے ہاں سالانہ محفل مسالمہ ہے. 3 دسمبر کو ہمارے مومن محترم ڈاکٹر علی مرزا صاحب کی رہائش گاہ پر ہر سال مجلس رضا برپا ہوتی ہے. کوپیل میں ان کی رہائش گاہ ہے، بہت ماشاءاللہ سارے مومنین جانتے ہیں. وہ مجلس 3 دسمبر پور ہفتہ کو اس کا وقت نماز ظہرین سے وہ پروگرام شروع ہوگا اور بعد از نماز ظہرین مجلس کا آغاز ہوگا. ڈاکٹر علی مرزا صاحب کے ہاں جو مجلس ہے وہ اس سے خطاب فرما رہے ہیں.
سید علی مرتضیٰ زیدی صاحب. تو یہ آپ نوٹ فرما لیجیے. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل یا ممبر سے قریب تشریف لے آئیں. قبلہ محترم جناب علامہ سلمان ترابی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور زیب ممبر ہو کر داران حسین سے خطاب فرمائیں. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا انما نحن مصلحون. صلوات. اذان محترم، میں اپنی خجالت اور شرمندگی کا اعلان اس اندر سے کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا سی طبیعت میں ایک کیفیت ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ شاید موسمی تغیرات کا نتیجہ ہے، اور میں اپنے آپ کو شاید اس قابل نہیں پا سکوں گا. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اس مجلس میں آپ کی شرکت انتہائی مضبوط سماعت کے ساتھ ہے. تو کبھی کبھی بولنے والے کو بھروسہ کرنا پڑتا ہے سننے والے کی سماعت پر، اور وہ نہ صرف یہ کہ بولنے والے کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے، بلکہ بہترین سننے والا کبھی کبھی تفکرات میں اضافہ بھی کرتا ہے. ہم ایک خاص روز یہاں جمع ہوئے ہیں. 3 دنوں پر محیط یہ برنامہ، آج اس سلسلے کی یہ دوسری تقریر ہے، اور تینوں ہی تقریریں اپنی جگہ بڑی اہم ہیں، اس لیے کہ کل کی تقریر آپ کے پیش نظر تھی، میں نے اس کو منسوخ کیا تھا ثانیہ زہرا سے. آج کی تقریر ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائے گی، اور جو تاریخ اور جو روز جس میں آپ یہ مجلس برپا کر رہے ہیں وہ منسوب ہے امام دوم امام حسن مجتبی علیہ السلام. کل کی آخری تقریر سرکار رسالت مآب کے تعلق سے ہوگی. میں کچھ باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. خاص طور پر عنوان کی آیت پر آپ نے ایک نگاہ تو یقیناً ڈالی ہوگی، اور ہمارے پاس یہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے والے کتنے ہیں. سبھی ہمارے پاس قرآن پڑھتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ تلاوت قرآن سے مشرف ہوتے ہیں بلکہ ترجمے پر بھی نظر ڈالتے ہیں، حاشیے پر بھی نظر ڈالتے ہیں، کہیں اگر موقع مل جائے اور جو تفسیر دستیاب ہو اس کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم غافل ہیں.
ترجمے کی بات آتی ہے تو فرمان علی صاحب کا ترجمہ ہے، مقبول احمد صاحب کا ترجمہ ہے، یہ اردو تراجم میں بڑے معروف زمانہ ترجمے ہیں۔ انگریزی میں آ جائیے تو میرے لیے جو ترجمہ میں جس کو ریکمینڈ کرتا ہوں اپنے نوجوانوں کو، وہ میر احمد علی کا ترجمہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ترجمے پر اور تحریر پر ایک نگاہ ہے حضرت آغائے مرزائے مہدی پویا علی اللہ مقامہ کی، اور ہمارے پاس یہ ایک ایسا نام ہے کہ جس نے آپ کو نہ صرف یہ کہ قرآن کے تعلق سے اپنی تشریحات کو پیش کر دیا، بلکہ ایک مستقل رسالہ ہے ان کا قرآن سے پہلے، اور وہ ہے جینوئننس آف دی ہولی قرآن۔ اس پر بھی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، اور دیکھیے کہ قرآن کو پڑھنے سے پہلے قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کو یقیناً آپ پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، پڑھ کے نہیں سمجھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے۔ تو مختلف باتیں ہیں، اس سے نہیں معلوم کتنے ہمارے غیر ہیں جو محروم ہیں، وہ پڑھتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اور پھر پڑھتے ہیں۔ ذرا سا اختلاف ہے، اور یہی فکر کا اختلاف ہے جو کہ صدیوں پر محیط ہے۔ آج اتنا زمانہ گزر گیا، یہ اختلاف اب بھی باقی ہے۔ اب اس کے بعد اگر دنیا یہ کہے کہ کمپرومائز ہونا چاہیے اور امن و آشتی کا درس دینا چاہیے، تو اگر فنڈامنٹلز ہی میں اختلاف ہے تو اس سب سے پہلے یہ تلاش کرنے کی کوشش کی جائے کہ یہ اختلاف دور کیسے ہو، یا تو ہم ان جیسے ہو جائیں یا وہ ہم جیسے ہو جائیں۔ اگر دونوں میں سے کوئی چیز ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے، ایک اتحاد کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر میں اپنے راستے پر قائم رہوں اور میرا غیر اپنے راستے پر چلتا رہے، اور تصور میں یہ ہو کہ انتہا میں یہ راستے تو ایک جگہ جا کے ملنے والے ہیں، تو ٹھیک ہے، ایسا بھی تصور اچھا ہے، اسی پر رہیے باقی اور دیکھیے کہ کب جا کے راستے ملتے ہیں۔ اب اگر ان تصورات کے ساتھ اسلام کو آگے بڑھنا ہے تو فبہا، اعتراض تو نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ ابتدا ہی میں اگر کوئی اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور اپنے راستے کو درست کر لے تو پھر اس میں وحدت امت ہے، اختلاف امت نہیں۔ جس ہستی کے تعلق سے گفتگو کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، اگر تمہید کے یہ 4 جملے آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو یہ کلام کو ہم